بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی حذیل سے ان کی ناپاک حرکت کا انتقام لینے کا ارادہ فرمایا۔ بنو حذیل نے رجی کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا تھا۔ یہ لوگ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ان کے علاقے میں اسلام کی تعلیم کے لیے کچھ حضرات کو بھیج دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے انہیں دھوکے سے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مظلومانہ شہادت کا بے حد رنج تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو تیاری کا حکم فرمایا۔ پھر لشکر کو لے کر آگے روانہ ہوئے۔ بظاہر تو شام کی طرف کوچ کیا تھا، مگر اصل مقصد بنو حذیل کے خلاف کارروائی تھی۔ منزل کو اس لیے خفیہ رکھا گیا تاکہ دشمنوں کو جاسوسوں کے ذریعے پہلے سے معلوم نہ ہو اور مسلمان ان ظالموں پر بے خبری میں ٹا پڑیں۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قائم مقام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہم کو مقرر فرمایا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کافی تعداد میں صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ ان میں سے 20 گھوڑوں پر سوار تھے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ان کے لیے دعا کی۔ ادھر کسی طرح بنی حذیل کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے پہاڑوں میں جا چھپے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے فرار کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مختلف سمتوں میں روانہ فرمایا، لیکن ان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ اس غزوہ کو غزوہ بنی لحیان کہا جاتا ہے۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوا کے مقام سے گزرے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو دفن کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اپنی والدہ کی قبر نظر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے دیکھ کر صحابہ کرام بھی رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے۔ ابھی چند راتیں ہی گزری تھیں کہ خبر ملی۔ عیینہ بن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا۔ اس چراگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 20 اونٹ تھے۔ اونٹوں کی حفاظت کے لیے اس وقت چراگاہ میں ایک شخص موجود تھا۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے تھے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی وہاں تھی۔ ان حملہ آوروں نے حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ اس واقعہ کا سب سے پہلے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا۔ وہ اپنی کمان اٹھائے صبح چراگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ وہ ان کا گھوڑا لے کر آیا تھا اور لگام سے پکڑ کر اسے ہنکا رہا تھا۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام سے ہوئی۔ اس نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ عیینہ بن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں کو لے کر گئے ہیں۔ چراگاہ کے محافظ کو انہوں نے قتل کر دیا ہے اور ایک خاتون کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا، اس گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دو۔ اور غلام تو روانہ ہو گیا۔ ساتھ ہی سلمہ رضی اللہ عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارے، لوگوں دوڑو، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ لے اڑے ہیں۔ یہ اعلان 3 بار دہرا کر وہ اکیلے ہی لٹیروں کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ چیتے کی سی تیزی سے دوڑے، یہاں تک کہ وہ حملہ آوروں تک پہنچ گئے۔ جو ہی انہوں نے حملہ آوروں کو دیکھا، ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔ جب بھی تیر چلاتے تو پکار کر کہتے، لے سنبھال، میں ابن اکوع ہوں، آج کا دن ہلاکت اور بربادی کا دن ہے۔ جب دشمن اپنے گھوڑے موڑ کر ان کی طرف رخ کرتے تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پہنچ جاتے اور وہاں سے تیر اندازی شروع کر دیتے۔ یہ مسلسل اسی طرح کرتے رہے، دشمن کے پیچھے لگے رہے۔ دشمن ان کے تیروں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ خود حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں بھاگ کر ان میں سے کسی کے سر پر پہنچ جاتا، اس کے پیر میں تیر مارتا، وہ اس سے زخمی ہو جاتا، لیکن جب ان میں سے کوئی پیچھے مڑتا تو میں کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتا اور پھر اس جگہ سے تیر اندازی کر کے حملہ آور کو زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ وہ میرے سامنے سے بھاگ جاتا۔ اور جب دشمن کسی پہاڑی درے میں پہنچ کر خود کو محفوظ سمجھنے لگتا
تو میں پہاڑ کے اوپر پہنچ کر ان پر تیر برسانے لگتا یا پتھر ان پر گرانے لگتا۔ میری اس تیر اندازی اور پتھروں کی بارش سے وہ بہت بری طرح تنگ آ گئے، یہاں تک کہ میری تیروں کی بارش نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ زخمی ہو کر بھاگنے والوں نے 30 سے زیادہ نیزے اور اتنی ہی چادریں راستے میں گرا دی تاکہ ان کا بوجھ کم ہو اور وہ آسانی سے بھاگ سکیں۔ وہ جو چیز بھی کہیں پھینکتے میں اس پر پتھر رکھ دیتا تاکہ بعد میں ان کو جمع کر سکوں۔ غرض میں ان کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ سوائے چند ایک کے وہ تمام اونٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے پیچھے رہ گئے۔ دشمن آگے نکل گیا اور خود میں بھی ان کے تعاقب میں ان اونٹوں سے آگے نکل آیا۔ اس طرح میں نے حملہ آوروں سے تمام اونٹ چھڑا لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی پکار کے بارے میں پتہ چلا تو مدینہ منورہ میں اعلان کرا دیا کہ اے اللہ کے سوارو، تیار ہو جاؤ اور سوار ہو کر چلو۔ اس اعلان کے بعد گھڑ سواروں میں سے جو صحابی سب سے پہلے تیار ہو کر آئے وہ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہیں ابن اسود بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ آئے، پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ آئے، پھر باقی گھڑ سوار صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو ان کا سالار مقرر فرمایا اور حکم فرمایا تم لوگ روانہ ہو جاؤ، میں باقی لوگوں کے ساتھ تم سے آ ملوں گا۔ چنانچہ یہ گھڑ سوار دستہ دشمن کی تلاش میں نکلا اور دشمن کے سر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سواروں میں سب سے پہلے جو شخص دشمن تک پہنچا ان کا نام محضر بن فضلہ تھا، انہیں اخرم اسدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آگے بڑھ کر دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور بولے، اے ملعون لوگو، ٹھہر جاؤ، مہاجرین اور انصار تمہارے مقابلے پر نکل پڑے ہیں۔ یہ سب سے پہلے دشمن کے قریب پہنچ گئے اور ان کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے اپنے مورچے سے نکل کر ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بولے، ابھی دشمن پر حملہ نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو آنے دیں۔ یہ سن کر وہ بولے، سلمہ، اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ دشمن جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ ان کے الفاظ سن کر سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی اور وہ فوراً آگے بڑھے۔ انہوں نے وار کر کے ایک دشمن کے گھوڑوں کو زخمی کر دیا۔ اسی وقت ایک اور دشمن نے ان کو نیزہ دے مارا، وہ شہید ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ ایک دشمن نے ان کے گھوڑے پر وار کیا، گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اس پر وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ اسی وقت ایک گھڑ سوار ان کے مقابلے پر آیا، اس کا نام مسعدہ فزاری تھا۔ آتے ہی کہنے لگا، تم مجھ سے کس طرح مقابلہ کرنا پسند کرو گے، تلوار بازی، نیزہ بازی یا پھر کشتی؟ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بولے، جو تم پسند کرو۔ اس پر اس نے کشتی لڑنا پسند کیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی گھوڑے سے اتر آئے، انہوں نے بھی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ اب دونوں میں کشتی شروع ہوئی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو فتح یاب فرمایا۔ انہوں نے درخت سے لٹکی ہوئی تلوار کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے اس کے بھتیجے پر حملہ کیا، اس نے خوف زدہ ہو کر باقی اونٹوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اونٹوں کو لے کر لوٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کو ساتھ میں دیکھ کر فرمایا، ابو قتادہ، تمہارا چہرہ روشن ہو۔ اس پر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا چہرہ بھی روشن رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تم میں، تمہاری اولاد میں اور تمہاری اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کی پیشانی پر پڑی، وہاں ایک زخم تھا اور تیر کا پھل زخم ہی میں رہ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر کا وہ حصہ آہستہ سے نکال دیا، پھر ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اپنی ہتھیلی زخم پر رکھ دی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نے جو ہی زخم پر ہاتھ رکھا تکلیف بالکل غائب ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو مسعدہ کا گھوڑا اور اس کے ہتھیار عطا فرمائے اور انہیں دعا دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، ہمارے سواروں میں بہترین سوار ابو قتادہ ہیں اور ہمارے پیدل مجاہدین میں بہترین پیدل سلمہ بن اکوع ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ امن کی حالت میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر عمرہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے بال منڈوائے ہیں اور کچھ نے بال کتروائے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی لی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا۔ سب اس بشارت سے بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، میرا ارادہ عمرے کا ہے۔ یہ سننے کے بعد سب نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آخر ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلنے کا اعلان فرمایا۔ عمرے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کرا دیا تاکہ لوگ اس قافلے کو حاجیوں کا قافلہ ہی خیال کریں اور مکے کے لوگ اور آس پاس کے لوگ جنگ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہوں۔ مشرکوں اور دوسرے دشمنوں کو پہلے ہی معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، کوئی اور نیت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخلیفہ کے مقام پر احرام باندھا، پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر مسجد سے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہیں سے احرام باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر ذی قعدہ کے مہینے میں روانہ ہوئے تھے۔ قافلے کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، جانوروں پر جھولیں ڈالی تاکہ جان لیا جائے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ ان کے کوہانوں پر نشان لگایا گیا، یہ نشان زخم لگا کر ڈالا جاتا ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت عمرے کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس سوائے تلواروں کے اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ سفر کے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس پانی کے علاوہ پورے لشکر میں کسی اور کے پاس پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پانی میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے برتن میں چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام والے واقعے سے کہیں زیادہ حیرت ناک ہے، کیونکہ چشمے پہاڑوں چٹانوں سے ہی نکلتے ہیں، لہٰذا پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہونا اتنی عجیب بات نہیں جتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہونا عجیب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو ہی پانی کا یہ چشمہ پھوٹا، ہم سب پانی پینے لگے۔ ہم نے پیا بھی اور اس پانی سے وضو بھی کیا اور اپنے برتن بھی بھرے۔ اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہماری تعداد 1400 تھی۔ مسلمانوں کا قافلہ اسفان کے مقام پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشر بن سفیان عتکی رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی انہیں جاسوس بنا کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اگرچہ صرف عمرے کی تھی، لیکن قریش کے بارے میں اطلاعات رکھنا ضروری تھا۔ بشر رضی اللہ عنہ نے آ کر بتایا، اے اللہ کے رسول، قریش کو اطلاعات مل چکی ہیں کہ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دیہاتوں میں جو ان کے اطاعت گزار لوگ ہیں، قریش نے ان سے بھی مدد طلب کی ہے۔ بنی ثقیف بھی ان کی مدد کرنے پر آمادہ ہیں اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ وہ لوگ مکے سے نکل کر ذی طویٰ کے مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے یہ عہد کیا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ دوسرے یہ کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ گھڑ سوار دستہ لیے کرائے غمیم کے مقام تک آ گئے ہیں۔ ان کے دستے میں 200 سوار ہیں اور وہ آپ کے خلاف صف بندی کر چکے ہیں۔ یہ اطلاعات ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ آگے بڑھے اور حضرت خالد بن ولید کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی صف بندی کر لی۔ نماز کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ مشرکوں نے کہا، ہم نے ایک اچھا موقع گنوا دیا، ہم اس وقت ان پر حملہ کر سکتے تھے جبکہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم اس وقت آسانی سے انہیں ختم کر سکتے تھے۔ ایک اور مشرک نے کہا، کوئی بات نہیں، ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے اور نماز ان لوگوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، ظاہر ہے یہ نماز پڑھے بغیر تو رہیں گے نہیں، سو ہم اس وقت ان پر حملہ کریں گے۔ نماز عصر کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ صلاۃ خوف کی آیت لے کر آئے تھے
جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ انہیں نماز پڑھانا چاہیں تو یوں کرنا چاہیے کہ لشکر کا ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو یہ لوگ آپ کے پیچھے آ جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے، اور یہ لوگ اپنے بچاؤ کا سامان ہتھیار وغیرہ لے لیں۔ چنانچہ اسی طرح نماز ادا کی گئی۔ یہ نماز خوف تھی، یعنی جب دشمن سے مقابلہ ہو تو آدھا لشکر پیچھے ہٹ کر 2 رکعت ادا کر لے اور واپس اپنی جگہ پر آ جائے، باقی جو لوگ رہ جائیں اب وہ جا کر 2 رکعت ادا کر لیں۔ اس نماز کی ادائیگی کا تفصیلی طریقہ فقہ کی کتب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے جب عصر کی نماز اس طرح ادا کی تو مشرکین بول اٹھے، افسوس ہم نے ان کے خلاف جو سوچا تھا اس پر عمل نہ کر سکے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس بارے میں مشورہ فرمایا اور فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کر لیں اور جو بھی ہمیں اس سے روکے اس سے جنگ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے ہیں، آپ کا مقصد جنگ اور خون ریزی ہرگز نہیں، اسی لیے آپ اس ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکے گا تو اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اور اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں لے کر برق گماد بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پس و پیش نہیں کرے گا۔ برق گماد مدینہ منورہ سے بہت دور دراز کے ایک مقام کا نام تھا۔ ان دونوں حضرات کی رائے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا کہ قصبہ تو اڑ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ اڑی نہیں اور نہ اڑنے کی اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روک دیا ہے جس نے ابرہہ کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ قصبہ خود نہیں رکی، اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قیام کا حکم فرمایا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر ناجیہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے نگران تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ تیر کسی گڑھے میں گاڑ دو۔ تیر ایک ایسے گڑھے میں گاڑ دیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ فوراً ہی اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پانی پی لیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ پھر سب جانور اسی گڑھے کے گرد قریب بیٹھ گئے۔ جب تک تیر اس گڑھے میں رہا اس میں سے پانی ابلتا رہا۔ گڑھے سے پانی ابلنے کی خبریں قریش تک بھی پہنچ گئیں۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا، ہم نے سنا ہے حدیبیہ کے مقام پر کوئی گڑھا ظاہر ہوا ہے، اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ، محمد نے یہ کیا کرشمہ کر دکھایا ہے؟ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر اس گڑھے کو دیکھا۔ گڑھے میں لگے تیر کی جڑ سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور ان کے ساتھی کہنے لگے، اس جیسا واقعہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا جادو ہے۔ حدیبیہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف قاصد بھیجنے کا ارادہ فرمایا تاکہ بات چیت ہو سکے، کفار پر واضح ہو جائے کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ اس غرض کے لیے 2 یا 3 قاصد بھیجے گئے لیکن بات نہ بن سکی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مکہ میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس بھی جائیں جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں فتح کی خوشخبری سنائیں اور یہ خبر دیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنے دین کو سربلند فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہاں کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ابان بن سعید کی پناہ لی، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ابان بن سعید نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پناہ منظور کر لی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے کر لیا، خود ان کے پیچھے چلے تاکہ لوگ جان لیں یہ ان کی پناہ میں ہیں۔ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ قریش مکہ تک پہنچے۔
انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ جواب میں قریش نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مرضی کے خلاف کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہاں تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں؟ قریش نے بات چیت کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 3 دن تک روکے رکھا۔ ایسے میں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم زدہ ہو کر ارشاد فرمایا، اب ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک دشمن سے جنگ نہیں کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں سے بیعت لینے کا حکم فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکار کر بیعت کا اعلان کیا۔ اس اعلان پر سب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی، کسی حالت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، فتح حاصل کریں یا شہید ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ بیعت موت پر بیعت تھی۔ اس بیعت کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود بیعت کی اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، اے اللہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گئے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں۔ پھر 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باری باری بیعت کی۔ بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، وہ زندہ سلامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے۔ اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا، اے پیغمبر جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور جو سچائی اور خلوص ان کے دلوں میں تھا اس نے وہ معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ ادھر قریش کو جب موت کی اس بیعت کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے عقل مند لوگوں نے مشورہ دیا کہ صلح کر لینا مناسب ہوگا، اور صلح اس شرط پر کر لی جائے کہ مسلمان اس سال تو واپس لوٹ جائیں، آئندہ سال آ جائیں اور 3 دن تک مکہ میں ٹھہر کر عمرہ کر لیں۔ جب یہ مشورہ طے پا گیا تو انہوں نے بات چیت کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ سہیل آپ کے سامنے پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بات چیت شروع ہوئی، سہیل نے بہت لمبی بات کی، آخر صلح کی بات چیت طے ہو گئی۔ دونوں فریق اس بات پر راضی تھے کہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے بلکہ صلح کر لی جائے۔ صلح کی بعض شرائط بظاہر بہت سخت تھیں۔ اس معاہدے میں یہ شرائط لکھی گئی تھیں، 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ جو مسلمان اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر مکہ سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ شرط ظاہر میں مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ شرط بھی دراصل مسلمانوں کے حق میں تھی، کیونکہ اس طرح بیت اللہ مسلمانوں سے آباد رہا اور دین کا کام جاری رہا۔ کوئی شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہو اور وہ بھاگ کر قریش کے پاس آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ کوئی شخص یا کوئی خاندان یا کوئی قبیلہ اگر مسلمانوں کا حلیف معاہدہ بردار بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور جو شخص یا خاندان یا قبیلہ قریش کا حلیف بننا چاہے تو وہ ان کا حلیف بن سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جانا ہوگا، البتہ آئندہ سال 3 دن کے لیے قریش مکہ کو خالی کر دیں گے، لہٰذا مسلمان یہاں غیر مسلح حالت میں آ کر ٹھہر سکتے ہیں اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ شرائط بظاہر قریش کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف تھی، اس لیے صحابہ کرام کو ناگوار بھی گزری، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ناگواری محسوس کی۔ وہ سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بولے، ابو بکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر فاروق اعظم بولے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بالکل ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، ہاں بے شک وہ مشرک ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تب پھر ہم ایسی شرائط کیوں قبول کریں جن سے مسلمان نیچے ہوتے ہیں؟ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت ہی خوب جواب دیا، فرمایا، اے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے احکامات اور فیصلوں پر سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی قسم کے سوالات کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتوں کے جواب میں جو الفاظ فرمائے وہ بالکل وہی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق فرما چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بول اٹھے، اے عمر، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کیا تم اس کو سن نہیں رہے ہو؟ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بولے، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے عمر، میں تو ان شرائط پر راضی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اس وقت جو باتیں کی تھیں اگرچہ وہ اس تمنا میں تھیں کہ اس معاملے میں خیر اور بہتری ظاہر ہو، مگر اپنی اس وقت کی گفتگو کے خوف سے میں اس کے بعد ہمیشہ روزے رکھتا رہا، صدقات دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا۔ پھر اس صلح کی تحریر لکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ معاہدہ لکھیں۔ اس پر سہیل بن عمر نے کہا، یہ معاہدہ علی لکھیں گے یا عثمان؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم فرمایا اور فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمر نے پھر اعتراض کیا، میں رحمان اور رحیم کو نہیں مانتا، آپ یوں لکھوائیں، بسمک اللہم، یعنی شروع کرتا ہوں اے اللہ تیرے نام سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اسی طرح لکھ دو۔ انہوں نے لکھ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکھو محمد رسول اللہ نے ان شرائط پر سہیل بن عمر سے صلح کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنے لگے، لیکن سہیل بن عمر نے پھر اعتراض کیا، اگر میں یہ شہادت دے چکا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکا جاتا نہ آپ سے جنگ ہوتی، اس لیے یوں لکھیے، محمد ابن عبداللہ۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ عبارت لکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اس کو مٹا دو، یعنی لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے دکھاؤ یہ لفظ کس جگہ لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے مٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھنے کا حکم فرمایا، لکھو، یہ وہ سمجھوتا ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمر کے ساتھ صلح کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہو، اور میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ یہ معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ اچانک ایک مسلمان حضرت ابو جندل ابن سہیل رضی اللہ عنہ اپنے بیڑیوں کو کھینچتے ہوئے وہاں تک آ پہنچے۔ مشرکوں نے انہیں قید میں ڈال رکھا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ اسلام قبول کیوں کیا، اسلام چھوڑ دو یا پھر قید میں رہو۔ یہ ابو جندل رضی اللہ عنہ اسی سہیل بن عمر کے بیٹے تھے جو معاہدہ لکھوا رہا تھا۔ یہ کسی طرح قید سے نکل کر وہاں تک آ گئے تھے تاکہ اس ظلم سے نجات مل جائے۔ انہیں دیکھ کر سب مسلمان خوش ہو گئے اور جان بچا کر نکل آنے پر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ ادھر جو ہی سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو یکدم کھڑا ہو گیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا۔ یہ بھی روایت آئی ہے کہ اس نے انہیں چھڑی سے مارا پیٹا۔ مسلمان ان کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے۔ اب سہیل نے انہیں گریبان سے پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولا، اے محمد، یہ پہلا مسلمان ہے جو ہم لوگوں کے پاس سے یہاں آ گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت آپ اسے واپس کریں کیونکہ یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ اس کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ اس پر ابو جندل رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر بولے، کیا آپ مجھے پھر ان مشرکوں کے ساتھ واپس بھیج دیں گے؟ اسلام لانے کی وجہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ پر بہت ظلم ٹائے گئے تھے، لہٰذا اس صورتحال پر سب لوگ بری طرح بے چین ہو گئے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو جندل، صبر اور ضبط سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تم جیسے اور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور سہولت پیدا فرمانے والا ہے۔ ہم قریش سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں، اس معاہدے کی روح سے ہم تمہیں واپس بھیجنے کے پابند ہیں۔ ہم نے انہیں اللہ کے نام پر عہد دیا ہے، لہٰذا اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے تاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص بھی رو پڑے، لیکن معاہدے کی وجہ سے سب مجبور تھے۔ اس طرح ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔
اس معاہدے کے بعد بنو خزاعہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوست قبیلے کی حیثیت سے شامل ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ معاہدہ لکھا جا چکا تو دونوں کی طرف سے اہم لوگوں نے اس پر بطور گواہ دستخط کیے۔ معاہدے سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے اور قربانی کرنے کا حکم فرمایا، بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوایا اور قربانی کی، پھر تمام مسلمانوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر جب مسلمان اس مقام سے واپس روانہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک آپ کو ایک کھلی فتح دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ پر تمام ہونے والی ہے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر خوراک ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھانے کا حکم فرمایا، پھر حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو بچا کچا کھانا ہو اس چادر پر ڈال دے۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر سب کو حکم دیا اس چادر سے اپنے اپنے برتن بھر لیں۔ چنانچہ سب نے برتن بھر لیے، خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا جوں کا توں رہا۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اللہ کی قسم، ان دو گواہیوں کے ساتھ جو شخص بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو یہ فتح مبارک ہو۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی مسلمانوں کو کوئی فتح نہیں ہوئی، یعنی یہ اس قدر بڑی فتح تھی جبکہ لوگ اس کی حقیقت کو اس وقت بالکل نہیں سمجھ سکے تھے جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ سہیل بن عمر جنہوں نے یہ معاہدہ لکھا تھا بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر انہیں اس جگہ پر کھڑے دیکھا گیا تھا جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کے جانور پیش کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں ذبح کر رہے تھے۔ اس کے بعد سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر منڈانے کے لیے حجام کو بلایا۔ اس وقت یہ منظر دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بال بھی گرتا سہیل بن عمر اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ اندازہ کیجئے کہ ان میں کس قدر زبردست تبدیلی آ چکی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ رسول اللہ کا لفظ لکھے جانے پر طیش میں آ گئے اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو آنکھوں سے لگا رہے تھے۔